اب جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے اسکول کے ایک بچے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، آپ کے اندر ساری ایبلٹیز اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں، ان ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جس فیلڈ میں بھی گئے ہو، جہاں بھی گئے ہو، اپنا نام پیدا کرو، اپنے ادارے کا نام پیدا کرو اور اپنے والدین کا نام پیدا کرو۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ مرتضیٰ کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں موٹیویشن دیں کہ ہم جہاں بھی جائیں اپنا مقام پیدا کریں اور والدین کا نام روشن کریں اور ادارے کا نام روشن کریں۔ کلیپنگ کر دیں جی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کا موقع ملا ہے وہ ہے اپنا مقام پیدا کر۔ کیا خوبصورت عنوان ہے۔ واضح کرتا چلوں کہ یہ دعوت فکر ہے ہمارے لیے، اور دعوت فکر دینے والی ذات بھلا کون ہے؟ خود خداوند کریم، جس نے انسان کو کیا خوب لقب عطا فرمایا، یعنی اشرف المخلوقات کہا۔ انسان کو اپنی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تر بنایا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق یاد رکھتے ہوئے تمام امیدیں اسی ذات سے وابستہ کی جائیں۔ لا تقنطوا کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام معاملات اسی قابل بھروسہ ذات سے کے سامنے رکھے جائیں۔ اپنی جدوجہد مسلسل جاری رکھتے ہوئے، کوشش پہم کاملی ثبوت دیتے ہوئے، کامیابی و کامرانی کے ثمرات کی توقع صرف اس ذات سے ہو جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے مسلمان ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اے مسلمان ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صاحب صدر، ذات خداوندی تو اتنی کریم ذات ہے جو آپ کو تمہاری محنت سے بھی زیادہ عطا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اے نوجوان، تو روایتی زندگی گزارنے کے بجائے جدت پسندی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو زمانہ حاضر کے مطابق ڈھال لے۔ اقبال فرماتے ہیں، خداگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خداگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو اگر فطرت کی کاراگری پر غور کرے تو بے جانو بے زباں پھول بھی آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سامعین، فرمان خداوندی ہے کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اے نوجوان، حاضر تو اپنی کوششوں کا محور تعلیمات قرآن کے تابع کر دے اور اغیار سے کوئی امید نہ رکھ۔ اپنی خودی کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے ہی دورے بازو پر بھروسہ رکھ، کیونکہ خدا امیری یا غریبی کو معیار نہیں بناتا، وہ تو فقط
آپ کی روشن ضمیری کا متقاضی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ میری راہ پہ چل کے تو دیکھ، تیرے لیے راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، تو مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حیو یا قیوم مان کے تو دیکھ، ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ سامعین، یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب تم علم میں کمال حاصل کر لو گے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یعنی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اس میں کامیابی کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سامعین، فرمان نبوی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کے طلبگار رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری اہل بیت رسول ہے۔ جو انسان ان سے اپنا ناطہ جوڑ کے رکھے گا وہ کبھی نامراد نہیں رہے گا۔ اے مسلمان، تو اپنی منزل کو محدود نہ کر، تیرے ارادے بلند و برتر ہونے چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں تو راہ نورد شوق ہے تو منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے تو منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو ہم نشی تو محمل نہ کر قبول۔ صاحب صدر شاہین علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پرندہ کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاہین کی 3 عادات مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کی پرواز ہمیشہ بلندیوں پر رہتی ہے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، کیونکہ شاہین اپنا گھونسلہ بنا کر اپنے آپ کو قید نہیں کرنا چاہتا، بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہی محو پرواز رہتا ہے۔ اقبال آج کے نوجوان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ کے ارادے بلند و برتر ہونے چاہیے اور اپنی منزل کی تلاش آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جانی چاہیے، نہ کہ کوہلو کے بیل کی طرح ساری زندگی ایک ہی طرز پہ گزار دیں۔ رب ذوالجلال نے تجھے اشرف المخلوقات کا شرف عطا فرمایا ہے، اس بھرم کو قائم رکھتے ہوئے تو اپنی محنت و کوشش کو محدود نہ کر، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو قادر مانتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں نکلو گے تو وہ کریم ذات تمہارے لیے نئی سے نئی راہیں کھول دے گا۔ اگر وہ کریم ذات اپنے بندے پر راضی ہو جاتی ہے تو اسے معراج کی بلندیوں پر لے جاتی ہے جہاں فرشتوں کو بھی رسائی ممکن نہیں۔ صاحب صدر، بینک بیلنس، بنگلے، کاریں، زمینیں یہ آپ کی پہچان نہیں، خود آگاہی تیرا اصل مقام ہے، تم اپنے کردار سے پہچانے جاؤ گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اپنے خیالات کو خوبصورت بناؤ کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بنتے ہیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بناؤ کیونکہ یہ تمہارے اعمال بنتے ہیں، اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ کیونکہ یہ تمہارا کردار بنتے ہیں، اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ کیونکہ یہ آپ کی پہچان بنتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، اے آقا ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔
زور